نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله مولانا العظيم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک انتہائی اہم مسئلہ، مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑا سا لمبا تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن آپ اس مسئلے کو آخر تک سنیں گے اور فی زمانہ دین کے اندر جو نئی نئی قباحتیں، نئے نئے طریقے نکل آئے آپ ان کی مذمت کریں گے اور اسی پر پیرا عمل ہوں گے جس کا تعلق رسول اللہ کے فرمودات قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ہے، افعال سے ہے. بہت ساری قباحتوں میں سے قباحت اکثر لوگ سوال کرتے ہیں قوالی کے حوالے سے یا ناک کے اندر دف کے حوالے سے، اور فی زمانہ تو اللہ کی پناہ ناک کے اندر بھی ڈھولک، باجے، مزامیر آ چکے. میں ایک دکھ بھرا اور درد بھرا پیغام نوجوانان اہل سنت اور تمام میرے سننے والے ویورز کو میں دے رہا ہوں. آپ اپنی بھی اصلاح کریں گے، معاشرے کی بھی اصلاح کریں گے. کیوں؟ ہمارے لیے پیر کا وہی فعل، وہی قول حجت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہو. اگر وہ اس سے ہٹ کر ہے، ذرا برابر بھی دائیں یا بائیں ہے، ہم اس پیر کے قول کو نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھیں گے، ہم قرآن کو دیکھیں گے، ہم حدیث کو دیکھیں گے، ائمہ مجتہدین کے اقوال کو سامنے لائیں گے اور اسی کو مشعل راہ بنائیں گے اور وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. قوالی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میعاد حاضرہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 21ویں جلد میں 22ویں، 23ویں، 24ویں جلد بہت ہی زبردست قسم کی آپ نے باتیں فرمائی ہے. بلکہ 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی طویل بات فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو سنن کبریٰ للبیہقی نے روایت کیا ہے، الشعر کلام فحسن حسن وقبیح قبیح. یہ شعر ایک کلام ہے، اگر اچھا ہے تو اچھا ہے اور اگر برا ہے تو پھر برا. یعنی اس کے اشعار اگر فحش کلام پر مشتمل نہیں ہے، لغویات پر مشتمل نہیں ہے، تو اچھائی پر مشتمل ہے، تو وہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوالی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سما مجرد کہ جو جملہ منکرات شرعیہ سے پاک ہو، خالی ہو، بلا شبہ وہ مباح ہے اور مستحب ہے. اور اس کا انکار 70 صدیقوں پر انکار ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مزامیر پر، ڈھولک پر یا باجے پر یا بانسری پر یا جملہ جو شیطانی چیزیں اگر ان پر مشتمل ہو تو وہ حرام ہے. اور آپ نے اس کی حرمت پر جو دلیل دی ہے وہ فوائد الفوات میں قطب الاقطاب سلطان الاولیاء خواجہ محبوب الہی نظام الحق کے والملت والدین کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمائی. آپ نے فرمایا المزامیر حرام است، کہ مزامیر حرام ہے. یہ آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے نظام الملت والدین نے جو سیر اولیاء کتاب لکھی ہے اس کے باب نہم جو اس چیز پر ہے، تصوف پر ہے، سما پر ہے اور اسی طرح اور بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے. آپ نے اس کے اندر
یہ چیزیں لکھی ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ آج کل بعض لوگ قوالی کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ مزامیر کا استعمال فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا المزامیر حرام است، مزامیر حرام ہے، چاہے ڈولک ہو، چاہے باجا ہو، چاہے بانسری ہو، چاہے چھنگار والی کوئی بھی چیز ہو. باقی اس کے علاوہ اگر، اور یہاں تک کہ آپ نے اگر ارشاد فرمایا کفے دست بر پشت دست زنن و کفے دست بر کفے دست نہ زنن. آپ نے فرمایا کہ قوالی کے اندر اگر ہاتھ کو ہاتھ پر مالا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو مارا جائے یہ جائز ہے. ڈائریکٹلی آپ نے ہاتھ مارا. اور جو صوفیات ڈائریکٹ ہاتھ مارنے کو منع فرماتے ہیں، آپ اندازہ کریں کیا وہ قوالی کے اندر ڈھولک، باجا یا یہ بانسری وغیرہ یا جتنے بھی لغویات آ چکے ہیں کیا ان کو استعمال کریں گے؟ کبھی استعمال نہیں فرمائے. اعلیٰ حضرت صالح بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. القریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ حلال ٹھہرائیں گے زنا کو اور ریشمی کپڑوں کو اور شراب کو اور باجوں کو. اور پھر اس کے بعد آپ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تابعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فرمایا اس کو امام بخاری کے علاوہ باقی سیاہ ستہ کی 5 کتب نے اس حدیث کو نقل فرمایا. فرمایا جو کسی امر دلالت کی طرف بلائے جتنے اس کے بلانے پر چلے ان سب کے برابر اس پر گناہ ہو اور اس سے ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہو. اب اس طرف آئیے کہ سلطان الاولیاء خواجہ محبوب الہی نے سماع کے جواز پر جو شرائط ذکر کی ہیں میں ان میں کچھ ذکر کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت صالح بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ کشف المحجوب میں بھی اس کو ذکر فرمایا اور بڑے بڑے صوفیاء نے اس کو ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کیا ہے کہ مسمع یعنی کلام سنانے والا، یعنی جو قوال ہے، قوالی کر رہا ہے، فرمایا وہ بچہ بھی نہ ہو، امرد بھی نہ ہو، عورت بھی نہ ہو، بلکہ باشرع اور بالغ ہو، عاقل ہو. اور فرمایا بلکہ وہ اہل اللہ ہو، عارف باللہ ہو. اور دوسری شرط آپ نے فرمایا مستمع یعنی کلام سننے والا، وہ جو کلام سن رہا ہے وہ یاد حق پر مشتمل ہے. اور فرمایا تیسری شرط مسموع یعنی جو کلام سنایا جا رہا ہے فرمایا وہ بےہودہ، لغو اور مذاق سے پاک ہو. اور فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں مزامیر نہ ہو. اور آج کل کی جو قوالیاں ہیں میں آپ کو یہ میں نے آپ کے سامنے حوالے ذکر کیے، سیر اولیاء اٹھا کر دیکھ لیں، فوائد الفواد اٹھا کر دیکھ لیں اور کشف المحجوب اٹھا کر دیکھ لیں اور بہت ساری اس پر کتب لکھی گئی ہے سما پر، آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں. فی زمانہ جو قوالی ہوتی ہے پڑھنے والا فاسق اور سننے والوں میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں اور اسی طرح سننے والوں میں بھی فاسق ہوتے ہیں. اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس قوالی کی ایک قباحت یہ ہے کہ بندہ قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے دور ہو رہا ہے، حالانکہ جو قرآن میں ہے اور جتنی لذت، جتنا اللہ کا قرب، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن میں ہے کیا وہ قوالی میں ہے؟ جتنی لذت ذکر میں ہے کیا وہ قوالی؟ ہاں جو مزامیر سے، گانے باجے، ڈول بالے، ان تمام سے پاک ہو، لغویات نہ ہو، یہ جو شرائط ہیں ان کے عین مطابق ہو، وہ سارے کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو، ولی کامل کی نگاہ بھی ہو، پڑھنے والا بھی اچھا ہو، فاسق نہ ہو، مولن نہ ہو، تو پھر بغیر جو ہے نا ان مزامیر کے اور الٹے ہاتھ پر یوں تالی بجا کر وہ قوالی کر سکتے ہیں. اس کے بعد سوا اگر وہ قوالی کریں گے تو ایسی قوالی جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ کبھی جواز کے حکم میں نہیں ہو سکتی. اس لیے خدا را یہ ہم کس طرف آج انڈین
جو ہندو ہیں وہ قوالیاں کر رہے ہیں، عورتیں قوالیاں کر رہی ہیں، بچے قوالیاں کر رہے ہیں، سننے والے فاسق ہیں، مزامیر پر، نعت مزامیر پر مشتمل ہے، ایک دف کے جواز کو بنا کر ہم کتنی قباحتیں لے کر اس کے اندر آگے ہیں۔ خدا را علماء اس طرف اٹھے اور داڑھی منڈے فاسق پیر، جی فلاں پیر سنتے تھے، بھائی وہ سنتے تھے، انہوں نے جواز کی شرائط کیا رکھی ہے؟ تو کسی ایک شرط پر بھی عمل پیرا ہو تو ہم کہیں گے کہ ہاں۔ آج آستانوں کا حال دیکھ لیں، جہاں قرآن و سنت کی تشریحات ہوتی تھی، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات ہوتے تھے، آصف فسق و فجور کی جو ہے وہ چیزیں اٹھ رہی ہیں۔ اگر آج ان کو رد نہ کیا گیا تو پھر کر ہمیں، جس طرح آج ہم نعت کو جواز بنا کر، آج جو نعت خانوں کا حال ہو چکا ہے، آج جو ہمارے پیشہ ور نقباء اور خطیبوں کا حال ہو چکا ہے، آج جو ہمارے آستانوں کا، خانقاہوں کا حال ہو چکا ہے، کل یہی حال قوالیوں کا بلکہ ہو چکا ہے۔ لغویات پر، مذاق پر، بے دینی پر، شریعت کے خلاف باتوں پر مشتمل ہے۔ شعر و شاعری ایسی کہ جو عشقیہ شعر و شاعری ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی ہے، جو بجائے حقیقی عشق کی طرف لینے جائے، مجازی عشق کی طرف جو ہمیں لے کر جا رہی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان قوالیوں کو مذاق بنا کر کبھی کس پر چسپا کر رہے ہیں، کبھی کس پر چسپا کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے، کم از کم میرے ویور جو اس کو سن رہے ہیں، میں نے لمبی ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ میں تفصیل اس پر گفتگو کروں، جس کو رسول اللہ نے حرام کر دیا، چاہے وہ ڈھول ہو، چاہے وہ باجا ہو، چاہے وہ بانسری ہو، چاہے وہ چنگار والا کوئی باجا ہو، فرمائیے حرام ہے، یا وہ مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ کسی آستانے پر ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، وہ حرام ہے، حرام کلی ہے، ان کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بجائے اس کے کہ ہم گانے سنیں، چلو ہم اس میں قوالی سن لیتے ہیں۔ قوالی کے اندر جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، حدیث غلط پڑھتے ہیں، اشعار غلط پڑھتے ہیں، دین کا جو تمسخر اڑاتے ہیں، اور ایسی روایات موضوع لے کر آتے ہیں جن کا دین کے تعلق ہی نہیں، جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ میری ساری گفتگو جو میں نے کی ہے، اسی مقصد کا یہی ہے، خدا را قرآن پڑھے، رسول اللہ کے فرمودات پڑھے، ایسی نعت سنیں جس کو سن کر رسول اللہ کا عشق پیدا ہو۔ اور آج جو حالات ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں نے حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو میرا نمبر موجود ہے، وہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کرے، ایسے کمنٹ نہ کرے کہ جس سے وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے جو مضامیر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہیں، یہ حرام ہے، ڈھول باجا یہ ساری چیزیں جب حرام ہے، اب ان کو کوئی جواز قرار نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔